بھوک افلاس کا عالم ہے، پیٹ پر دو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کے دو مطلب ہوتے تھے، کھانا نہیں ملا تو اب کمر جھک نہ جائے، پیٹ پہ پتھر باندھیں گے تو کچھ معاملہ محسوس ہوگا، بندہ سیدھا ہی رہے گا اور کام میں جتا رہے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نائٹ شفٹ، جو صحابہ کی رات کی ٹیم کام کر رہی تھی، ان نے رات کے اندھیرے میں پھاوڑے مار مار کے جس جگہ کو توڑ رہے تھے وہاں ایک چٹان آ گئی پتھر کی، اور اتنی سخت آئی کہ وہ صحابہ کرام نے کوشش کی انتہا کر دی، وہ چٹان ٹوٹنے پہ نہ آئی۔ مشکل بھی ہوتی تھی لیکن وہ زیادہ مشکل آئی، تو سب نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول کو بتائیں کہ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک یہ کام ہم سے کرا دیں۔ رات ہی کے وقت اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی، اب سب کھود رہے ہیں، تو وہیں موجود تھے، آپ علیہ السلام خیمے میں تھے۔ تو کہتے ہیں رسالت میں آپ علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس چٹان کو دیکھا، جو اس زمانے کے چراغ وغیرہ کا انتظام تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے وہ پھاوڑا لیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے اس چٹان پہ یوں رکھا تو وہ ریت بن گئی، اور اس کو ان حضرات نے بالکل کھود کے اکٹھا کر کے صاف کر دیا۔ ایک روایت نہیں، آپ علیہ السلام نے 3 ضربیں ماری تھیں، اور ہر ضرب مارنے پر ایک روشنی پھیلی تھی جس کو مدینہ منورہ کے باسیوں نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رات کو اس روشنی کو محسوس کیا تھا۔ اچھا، جب 3 مرتبہ ضرب ماری اور 3 مرتبہ روشنی ہوئی تو ہر روشنی پر رب نے ایک معجزہ عطا کیا۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بارے میں 3 روایات ہیں۔ میں پہلی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ جب پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب ماری اور روشنی ہوئی تو حضور پاک نے فرمایا ہیرا کے محلات اور کسرا کے شہر، یہ 2 بڑے شہروں کے نام لیے، یمن اور ایران کے، کہ یہاں کے شہر مجھے اس روشنی میں دکھائے گئے ہیں کہ تمہاری امت کا اول طبقہ یعنی صحابہ کرام اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اس وقت کسرا اور کیسر کی سلطنتیں ایسی تھی کفار کی، جس کو اس دور کے دنیا کے لحاظ سے آپ سپر پاور کہہ سکتے ہیں، سپر پاور کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں آپ رشیا اور امریکہ کے معاملے دیکھ لیں، جس طرح ان کی پاور دنیا میں ایک مانی جاتی ہے، تو اس زمانے میں کیسر و کسرا تھے۔ اب کسرا کی سلطنت پہ قبضہ تو یہ بہت بڑا لفظ شمار ہوتا تھا، آج کل تو کوئی اس کو سمجھے گا کیسے۔ تو یہ پہلی ضرب میں نظر آئے۔ جب دوسری ضرب لگی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر روشنی ہوئی۔ جب وہ روشنی ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا پورے روم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں فتح کرانا ہے۔ روم کون سا شہر ہے؟ روم آج کوئی 8-10 ملکوں کا نام ہے، جو اس زمانے کا ایک ملک کہلاتا تھا۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، جسے قرآن کہتے ہیں۔ روم کی سلطنت، یہ آپ اس میں پورا ترکی شامل کر لیں، جرمنی شامل کر لیں، اسپین شامل کر لیں، یورپ کے بڑے حصے شامل کر لیں، یہ بون تک کے ایریاز کو لے لیں آپ، یہ سارا روم کہلاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس دوسری ضرب پہ فرمایا کہ روم آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑے بر اعظم کی بات تھی، کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں تھا۔ اور تیسری بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب ماری تو فرمایا صنعاء، کیپٹل آف دا یمن، جو اس وقت دارالخلافہ ہے یمن کا، اور یہ پورا یمن اور اس کے قریبی علاقے، یہ آپ کا جو عرب امارات ہے نا، UAE متحدہ عرب امارات، جس کو ہم دبئی، ابوظہبی، راس الخیمہ، اسی طرح فجیرہ، اسی طرح راس العین، یہ جو علاقے کہلاتے ہیں یہ سارے آپ کو یمن کے حصے کہلائیں گے، نجد اور یمن کے ایریاز ہیں یہ۔ فرمایا یہ بھی آپ کی امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ پہلی روایت یہ ہے۔ جب یہ باتیں صحابہ کرام میں عام ہوئی نا اور بات نکلی، تو بعض اوقات جب بندہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے راستے میں سپیڈ بریکر آتے ہیں، اور سپیڈ بریکر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ دین کے کام میں پہلے تو اپنی فیملی روکتی ہے، خاندانی روکتے ہیں، کیا ضرورت ہے، تو دین کا کھمبا بن کے کام کر رہا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک سپیڈ بریکر ہوتا ہے، اس کو پار کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے۔ اس سے آپ آگے جائیں تو پھر دوست احباب آپ کہتے ہیں آپ نے کیا کام کر دیا۔ جب آپ پھر بھی ڈٹ کے کام کریں تو پھر اعتراضات آتے ہیں، آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो पहला स्पीड ब्रेकर अबू लहब की शक्ल में आया, जिसने पत्थर देकर मारा कि इसलिए हमें बुलाया था, और ये सगा चचा है, और ये वो है जो रसूलुल्लाह की पैदाइश पर अपनी बांदी को आज़ाद कर रहा था। जब इसने मुखालफत की भतीजे की, तो बताओ बाहर के बंदे क्या बोलेंगे? जब फैमिली मेंबर यूं कहे, तो पहला स्पीड ब्रेकर था जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रॉस फरमाया और रब ने तब्बत यदा अबी लहब व तब उतार दी। उसके बाद फिर अपने करीबी इलाके वाले सारे मुकाबले में आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी पार फरमाया, हत्ता कि हिजरत की इलाका छोड़ दिया, दीन नहीं छोड़ा। अपने माहौल को जिसमें बंदे की परवरिश हुई हो, जहाँ बंदा पला बड़ा हो, उस जगह को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, उसको छोड़ दिया, दावत दीन को नहीं छोड़ा। मदीना तैयबा आ गए। अब कुफ्फार के एतराज़ात वाले स्पीड ब्रेकर सामने थे। अब क्या स्पीड ब्रेकर आया? भूख अफलास का आलम है इन पे, खाने को इनके पास है कुछ नहीं, पेट पे 2-2 पत्थर बांधे हुए हैं और कह रहे हैं हम रोम फतह करेंगे और यमन फतह करेंगे और किसरा फतह करेंगे। ये सहाबा किराम के सामने एतराज़ है। अब उस वक्त 2 बातें थी, या इनकार कर दिया जाए या ईमान बिल गैब लाया जाए। इनकार करना तो कुफ्फार का काम है, और कुरान के पहले सफ़े पे मोमिन की शान है वल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, कि गैब पर ईमान मोमिन की शान है। तो जो बकवास कर रहे थे, ज़बान दराजी कर रहे थे, आज उनका नाम लेवा ही कोई नहीं है। और रसूलुल्लाह के सहाबा और अहले बैत ईमान ला रहे थे, तो दुनिया में इनका डंका आज भी बज रहा है। इस स्पीड ब्रेकर को सहाबा कराम ने किस जुर्रत से क्रॉस किया होगा, आप इसकी फीलिंग से अंदाज़ा लगा लें। मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको अवामी अल्फाज में ये खुलासा सुनाऊं। यानी जिस वक्त भूख अफलास का आलम तो है ना, पेट पे 2 पत्थर भी बांधे हुए हैं, खाने को इस वक्त हर चीज़ तो छोड़ो, कुछ भी मुयस्सर नहीं नज़र आ रहा। और जब बात बड़ी बड़ी सल्तनतों की फतह की जाए, मैं समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। आज एक आदमी जिसकी इनकम भी बहुत कम हो दीनदार, और वो बैठ के कहे मैंने वाशिंगटन को फतह करना है, तो लोग नहीं हंसेंगे। वो कहेगा मैं मॉस्को, ठीक है, कैपिटल ऑफ द रशिया, मैं चढ़ाई करूँगा और ये मेरे पास होगा। लोग कहेंगे गालियाँ सुनो साहब, कुततियाँ कटेंदा बैठे, ये हमारे यहाँ बोलेंगे लोग। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये अंदाज उस वक़्त के कुफ़ार का था जो सहाबा कराम पर एतराज़ात कर रहे थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मजाक उड़ा रहे थे। तो ये एक स्पीड ब्रेकर आया जिसको सहाबा कराम ने कोई दरख़ुव्व एतना नहीं समझा और इसको हल कर लिया। ईमान है रसूलुल्लाह के सहाबा का। दूसरी रिवायत, दूसरा सहाबा कराम फरमाते हैं नहीं, शहरों के नामों की तरतीब में थोड़ा फ़र्क था। बात यही है, कहते हैं जब आप अलैहिस्सलाम आए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और पहली चट्टान पर पहली ज़रब मारी, तो वो सारी नहीं टूटी, 1/3 हिस्सा टूटा, 1/3 जिसको हम कहते हैं। तो जब वो टूटा और रोशनी हुई तो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज़ से, ऐसे जैसे कोई फतह की चीज़ मिली हो। कि रसूलुल्लाह के इस तकबीर के अल्फाज ने जो बंदों को भेजा हुआ था ना कि आप आराम करो, हम इस शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वो भी उठ के आ गए। इतने बुलंद आवाज़ से अल्लाह के रसूल ने तकबीर पढ़ी और फरमाया लोगों, रब ने शाम के ख़जाने की चाबियाँ मेरी उम्मत के हाथ में रख दी हैं। शाम उस वक़्त क्या है? आजकल सिर्फ सीरिया जिसे हम कहते हैं शाम, ये शाम नहीं है। उस शाम में मिस्र शामिल है, उस शाम में दिमश्क और शाम शामिल है, उस शाम में उस वक़्त का पूरा फ़लस्तीन शामिल है। ये पूरा एरिया शाम कहलाता है। इस्कंदरिया तक, आप गोलान की पहाड़ियों तक चले जाइए, ये पूरा जिसको आज हम 5-6 मुल्क कहेंगे, उस वक़्त का अकेला शाम था। जहाँ के बाद में गवर्नर हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा बने, उस वक़्त का गवर्नर जो हज़रत मुआविया था, आज उसके माताहत इलाके 5-5-6 मुल्कों में बट गए हैं। ये हज़रत उमर के दौर का एक सूबा कहलाता था शाम। तो इस पूरे एरिया की बात फरमाई कि उसकी ख़जाने की चाबियाँ तुम्हारे हाथ में रब ने दे दी। फिर जब दूसरी ज़रब मारी और अल्लाहु अकबर फरमाया तो फरमाया रब ने पूरे फ़ारस की चाबियाँ हमारे हाथों में रख दी। फ़ारस सिर्फ ईरान नहीं था, इराक़ भी था, किसरा की सल्तनत भी थी, नेशियापुर भी था। ये पूरा आप खुरासान और अफ़गानिस्तान तक के एरियाज़ में आ जाएं, ये सारे के सारे इलाके फ़ारस कहलाते थे। तो फरमाया ये सारे फ़ारस की चाबियाँ रब ने ख़जाने मेरी उम्मत के हाथ में रख दिए। और तब तीसरी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रब मारी
اور روشنی ہوئی اور اللہ اکبر فرمایا تو رب نے مجھے یہاں کے سرخ محلات دکھا دیے اور ملک یمن کی تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا فرمائی. وہ صحابہ دیکھو میں مدائن کا سرخ اور صنعاء کے دروازوں کے محلات کو ابھی دیکھ رہا ہوں. یوں جملہ کہ مجھے دکھائے جا رہے ہیں. یار معجزے کو میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں. آج ہم جس گھر پر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں وہ پلاٹ ہوتے ہیں، چٹیل میدان ہے، لیکن آپ کے آٹو کیٹ کے ماہر لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے 3D میپ لے کر آتے ہیں، ایک نقشہ بنا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ برآمدہ یوں بنے گا فلاں، پھر اس کو شکل دیتے ہیں، اور شکل آپ اور ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ تو 1400 سال کے بعد سائنس کی ترقی ہے. اور خالق کائنات جس نے علوم سب کو عطا کیے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس رب کے علوم کہاں، کیا انتہا، اور اس نبی کے سامنے بتائے جا رہے ہیں جو امام الانبیاء ہے. تو کیا سے کیا اسکرین نہیں سامنے چلا دی گئی ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظارہ فرما. آپ کو اور میرا ایمان بالغیب ہے نا، کہ ہمیں نہیں دکھ رہا، ہمیں تو اپنے کندھے پہ فرشتے کو صبح بیٹھنا اور شام کو اٹھنا محسوس نہیں ہوتا، پھر شام کو دوبارہ بیٹھنا اور صبح کو اٹھنا محسوس نہیں ہوتا. ہمارا حال تو یہ ہے، لیکن امام الانبیاء تو دیکھ رہے تھے. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میں دیکھ رہا ہوں. اور میرے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اب سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ادوار خلفائے راشدین میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے تو ایک ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ صحابہ کو یہی احادیث یاد دلاتے. یاد ہے وہ خندق کا موقع تھا جب پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، یاد ہے وہ وقت؟ تو سارے کہتے جی ہاں. حضور پاک نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ان خزانوں کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. کہتے ہیں صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان جیسے بڑے بڑے اجلہ لوگ ان خزانوں کو بیت المال میں مسلمانوں کے حوالے کر دیتے. یہ تھا ان لوگوں کا انصاف. اور یہ اس وقت ہے جب ظاہر کی دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ اس وقت. اور حضرت ابو ہریرہ ساتھ یہ حدیث بھی یاد دلاتے کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کیسر مارا جائے گا پھر دوسرا کیسر ان کا نہیں بنے گا، جب کسرا مرے گا پھر دوسرا کسرا نہیں آئے گا. رب نے مجھے مشارق الارض سے مغارب تک میری امت کے ہاتھوں فتح کراتے دکھا دیے. دنیا 1,20,00,000 مربع میل کے خشک حصے کا نام ہے. 65,64,000 مربع میل پہ حکمرانی تو صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہے، جس وقت ابھی رسول اللہ کی ہجرت کو 50 سال ہوئے تھے. تو میرے دوستو، آج تو 1443 سال گزر گئے ہیں. یعنی اس طرح کفار کو مغلوب کر کے اسلام کو اس پہ غلبہ دینے کی بات یہ اللہ کے رسول نے اس وقت دیکھی. عباسی دور سلطنت، یہ وہ سلطنت کا دور گزرا ہے. مسلمان اور اسلام کی حکمرانی ایسی رہی ہے کہ بادشاہ وقت کھڑے ہو کے اگر کسی بادل کو جاتے ہوئے دیکھتا تو وہ کہتا ہوئے بادل تو اسی لیے میرے شہر سے گزر رہا ہے کہ یہاں نہ برس تاکہ یہاں فصل نہ اگے. جہاں میری سلطنت ایسی ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا. کوہ کاف کے پہاڑوں تک چلا جا، جس جگہ تو برسے گا اگر وہاں پر پیداوار ہوگی تو وہ ہمارے بیت المال میں آئے گی. یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو اس طرح رب نے سلطنت مسلمانوں کو عطا فرمائی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا جب پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے.